رحمت رمضان، ہے رحمت رمضان۔ ناظرین اکرام، بڑھتے ہیں ہمارے انتہائی خوبصورت سیگمنٹ رحمت رمضان وظائف کے ساتھ۔ ڈاکٹر صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آغاز یہاں سے کرتے ہیں کہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ وظائف پڑھنے کی ضرورت نہیں، صرف قرآن پڑھو، اسی میں سب کچھ ہے، تو یہ ان کا کہنا کس حد تک درست ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہنا بالکل درست ہے۔ ظاہر ہے قرآن سے بڑھ کر کون سا وظیفہ؟ اگر کوئی قرآن پڑھتا ہے تو اس کو تو کسی وظیفے کی ضرورت نہیں، لیکن بشرطے کہ قرآن پڑھے۔ واہ 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 واہ، قرآن پڑھتے ہی نہیں نا، جبھی تو یہ وظائف ہیں۔ اب آپ دیکھیں نا، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 رکعت میں ایک کلام پاک روزانہ مکمل کرتے۔ حضور غوث اعظم 2 رکعت میں ایک کلام پاک۔ آپ کے صاحبزادے حضرت عبدالوہاب شاہ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد نے یہ کام 40 سال کیا، یعنی 40 سال روزانہ 2 رکعت میں ایک کلام پاک۔ تو ان کو وظائف کی کیا ضرورت؟ مسئلہ تو یہ ہے کہ قرآن پڑھتے ہی نہیں ہے۔ ہم کب پڑھتے ہیں؟ اب آپ پورا جائزہ اگر لیں، سویم ہو تو قرآن خوانی ہو رہی ہے، 40ویں میں ہو رہی ہے، 10ویں میں، 20ویں میں ہو رہی ہے، اس کے بعد اٹھا کے رکھ دی۔ یا پھر اگر بچی کو ودا کرنا ہے تو قرآن لے آؤ، اس کے سائے میں ودا کر دو۔ قول و قسم لینی ہے، عہد دینا ہے تو لاؤ بھائی، ہاتھ رکھ کے بتاؤ صحیح ہے یہ۔ تو قرآن اس لیے ہے، قرآن تو پڑھنے کے لیے، قرآن سمجھنے کے لیے، قرآن عمل کرنے کے لیے۔ واہ 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 واہ۔ تو جب ہم نے چھوڑ دیا تو پھر مشائخ نے یہ طریقہ نکالا کہ پڑھانا پھر بھی قرآن ہی ہے، پڑھنا وہی ہے، سارے وظائف وہی ہے نا۔ واہ واہ واہ۔ اب دیکھیں نا، جتنے وظائف ہیں قرآن کی آیات ہیں، قرآن کی صورتیں ہیں، اس کے الفاظ ہیں، وہی سارے وظائف ہیں، بہت اچھے۔ اس کے علاوہ تو کوئی ہے ہی نہیں۔ تو اگر آپ قرآن پڑھیں اور مسلسل پڑھیں تو پھر تو ضرورت ہی نہیں۔ مسئلہ تو یہی ہے کہ پڑھتے نہیں۔ اچھا، قرآن ایک ایسا خزانہ ہے کہ ایک، بلکہ آپ سمجھے کہ ایک بحر ذخار ہے، جو اس سمندر میں جتنا غوطہ لگائے گا اتنے ہی جواہر نکال کے لے آئے۔ علماء نے دیکھا، انہوں نے مسائل کا استخراج کیا۔ صوفیاء نے دیکھا، انہوں نے روحانی علاج دریافت کی۔ یہ صورت اس کام کے لیے، تو یہ آیت اس لیے، یہ فلاں کے لیے، یہ ترقی کے لیے، یہ ساری چیزیں انہوں نے غور و فکر کر کے اس کو نکالا اور پھر اس کو پڑھنے کے لیے بتایا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تم قرآن کو آنکھ سے دیکھ کر پڑھو گے تو الفاظ نظر آئیں گے، اگر دل سے پڑھو گے تو پھر اسرار و معارف تمہیں اس میں سے نکلیں گے، اسرار و معارف اس میں سے نکلیں گے، اور اگر روح سے پڑھو گے تو تمہیں خدا نظر آئے۔ اب آپ غور کریں کہ قرآن ہے کیا، اس کے اندر سب کچھ ہے اور ہم نے اس کو اٹھا کر رکھ دی۔ اچھا، اس کا ایک طریقہ اور بھی ہے، ہم نے اپنے مریدین کو یہ بتایا کہ فجر کے بعد 1 صفحہ آپ روز پڑھ لیں۔ ماشاء اللہ، 1 صفحہ پڑھ لیں، کوئی ٹائم نہیں لگتا، بالکل آرام سے۔ ایک پارے میں 10 صفحے ہیں، اگر آپ پابندی سے پڑھ رہے ہیں 10 دن میں 1 پارہ مکمل، اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلا، اور اسی طرح ہوتے ہوتے پورا کلام پاک مکمل ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، پھر جب گھر میں پڑھا جائے گا، رحمتیں برکتیں نازل ہوں گی۔ جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے رحمتیں برکتیں نازل ہوتی۔ سرکار نے فرمایا، جس دل میں قرآن کا کوئی حصہ نہیں وہ اجڑے ہوئے گھر کی طرح۔ تو اس لیے ہمیں تو یاد بھی کرنا چاہیے، پڑھنا بھی چاہیے۔ تو یہ سارے وظائف جو ہیں یہ قرآنی وظائف۔ تو اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ وظیفے کی ضرورت نہیں، صرف قرآن کی، تو بالکل درست ہے۔ قرآن سے بڑھ کر کوئی وظیفہ نہیں ہے، اور جتنے وظیفے ہیں سب قرآن سے ہی۔ تو اگر آپ اسی کو اپنا معمول بنا لیں تو سبحان اللہ، اس سے بہتر کیا بات، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا حضرت، یہ عاملین جو ہوتے ہیں مختلف، بعض اوقات یہ دعویٰ کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم یہ کر سکتے ہیں، تو یہ عاملین کا دعوے کرنا مختلف معاملات میں یہ درست ہے؟ بالکل درست نہیں۔ دعویٰ کیا، یہ تو بورڈ پہ لکھ کے لگا دیتے ہیں، فلاں کام کے لیے یہ اور فلاں کام کے لیے 24 گھنٹے کے اندر، اور محبوب آپ کے قدموں میں، ہمارے اور اس طرح کی بڑی چیزیں۔ ہمارے پاس آ جب ہم دم کریں گے اور بس جی کوئی دم کر کر کے کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، آپ سمجھتے ہیں جو آج کل ہو رہا ہے۔ دیکھیے، ہمارے پاس بزرگان دین کی ایک کسوٹی ہے۔ کیا غوث پاک نے دعویٰ کیا؟ کیا غریب نواز نے دعویٰ کیا؟ کیا داتا گنج بخش لیسبیری؟ جتنے بزرگان دین اولیاء کاملین ہیں، کسی نے دعویٰ نہیں کیا، بلکہ وہ کہتے رہے ہم کچھ نہیں ہیں۔ غوث پاک نے کہا میں کچھ نہیں، غریب نواز نے کہا میں کچھ نہیں، مخدوم سمنانی نے کہا میں کچھ نہیں، مجدد الفسانی، امام ربانی، غوث جیلانی، جتنے بھی تھے، انہوں نے کہا کچھ نہیں، اللہ نے ان کو سب کچھ بنا دی۔
کوئی امام ربانی، کوئی مجدد الفسانی، ایک سے ایک بڑھ کے درجات و مراتب، دعویٰ نہیں کیا، کر کے دکھا دیا۔ تو پہلی چیز یہ کہ جو دعویٰ کرے وہ کر نہیں سکتا، اور جو کر سکتا ہے وہ دعویٰ نہیں کرتا۔ واہ 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 واہ، حقیقت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اب دیکھیں نا غوث پاک نے کیسے کیسے کام، کتنی بڑی بڑی کرامتیں۔ اچھا کرامت کا ظہور ہوا، کہا نہیں ہم کچھ نہیں، یہ اللہ کا کرم ہے، ہماری طرف سے نہیں۔ آج کل آپ عاملوں کو دیکھیں، وہ کہتا ہے میں نے اتنے چلے کیے، میں نے اتنی عبادت کی، میں نے اتنی ریاضت کی، میں نے یہ کیا۔ میرے والد گرامی اشرف المشائخ حضرت ابو محمد شاہ سید احمد اشرف اشرفی الجیلانی نور اللہ مرقدہ بڑی پیاری بات فرماتے خالی برتن زیادہ آواز کرتا ہے۔ خالی برتن آپ دیکھیں نا، خالی برتن کو بجائیں آواز ہوگی، اور اگر کچھ ہوگا آواز نہیں ہوگی۔ کیا بات ہے، وہ بھرا ہوا ہوتا ہے، بھرا ہوا ہوتا ہے نا، تو جو بھرا ہوا ہے وہ کبھی آواز نہیں کرے گا۔ کیا کہنے، واہ واہ۔ اب دریا میں شور ہے، سمندر میں سکوت۔ کہہ رہا ہے موج دریا سے سمندر کا سکوت، جس کا جتنا ظرف اتنا وہ خاموش۔ او ہو، دیکھیں حقیقت، سمندر سب کچھ اپنے اندر سمو لیتا ہے لیکن خاموش ہے۔ دریا میں موجیں آ رہی ہیں، لہریں آ رہی ہیں، شور ہو رہا ہے، وہاں شور نہیں۔ تو جہاں شور ہو سمجھ لیں خالی ہے، اور جہاں سکوت ہو سمجھ لیں یہ علوم و معارف اور روحانیت کا مرکز اور منبع۔ واہ واہ واہ، دیکھ لیں آپ تاریخ، سبحان اللہ، بس یہ حقیقت۔ کیا کہنے، ماشاء اللہ۔ حضرت ظالم کے ظلم سے بچنے کے لیے کوئی وظیفہ، کیونکہ بہت سے شوہر اپنی بیویوں پر ظلم بہت کرتے ہیں۔ جی ہاں، یہ بھی معاشرے میں ایک چیز عام ہے، جی جی، اور یہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ ایک دوسرے کے حقوق کا اگر خیال رکھیں۔ سرکار کی حدیث شریف ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اللہ نے انہیں تمہارا محکوم بنایا، تمہیں حاکم بنایا۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہے، سرپرست ہے۔ اب اس کا ناجائز فائدہ، آپ اس پہ ظلم کر رہے ہیں، اس کو مار رہے ہیں، کیسے، کیوں؟ تو اس کے لیے ایک آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، صحیح، مختصر ہے، پڑھنے میں بھی آسانی ہے۔ اگر ممکن ہو تو ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھ لیں، اور اگر ایسا ممکن نہیں ہے تو عشاء کے بعد 5 تسبیح پڑھ لیں، اول آخر درود شریف 11 مرتبہ کے ساتھ۔ واہ، تو اس میں کیا ہے کہ اس کا پھر وہ ظلم جو ہے وہ کم ہو جائے گا۔ اور دوسری صورت یہ بھی ہے کہ یہی آیت پڑھ کے پانی پہ دم کر کے اگر پلائی جائے تو وہ جو ظالم ہے اس کا ظلم کم ہوگا اور اس کے دل میں رحم پیدا ہوگا۔ واہ، تو یہ اس چیز کے لیے بہترین ہے، اور بلکہ کسی حاکم کے پاس اگر آپ جائیں تو تب بھی اس کا ورد کرتے ہوئے چلے جائیں تو وہ بھی نرم ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا سر، جیسے کہ ہم اچھا کاروبار وغیرہ کرتے ہیں یا نیا کاروبار کرتے ہیں تو اس پہ انویسٹ بھی کرتے ہیں، تو اس میں مہینے کے آخر میں نا ہم اس کا حساب لگاتے ہیں، کیا کھویا کیا پایا۔ تو انسان اپنا محاسبہ کیسے کرے تاکہ اس کو پتہ لگے کہ میں کتنا اچھا ہوں کتنا برا ہوں شریعت کی نظر میں؟ اپنا محاسبہ کرنے کے لیے بھی کوئی طریقہ ارشاد فرما دیں۔ یہی بڑا مشکل کام ہے۔ دوسروں کو تبلیغ کرنا تو بہت آسان ہے، او ہو، اپنے آپ کو نصیحت کرنا بڑا مشکل ہے۔ آپ دیکھیں نا، ہم اس کو یہ کر لو وہ کر لو وہ کر لو، اپنے آپ کو کیسے؟ اچھا پھر ہم کیسے دیکھیں؟ جیسے آپ کا سوال کہ ہم صحیح ہیں یا غلط ہیں، ہم کوئی سوال ہوتا ہے نا مفتی سے پوچھتے ہیں نا، کتنے ہمارے اہل سنت میں اور ویسے مفتی موجود ہیں کہ بھائی اس کا حل بتا دیں۔ ایک مفتی ہمارے اندر موجود ہے، ہر ایک کے اندر موجود ہے، اور اس کا نام ہے مفتی ضمیر۔ مفتی ضمیر صاحب، واہ واہ واہ، نام سنا آپ نے مفتی؟ جی جی بالکل، تو ملاقات بھی ہوئی ہوگی۔ واہ واہ، تو یہ کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، مفتی ضمیر جو تمہارے اندر بیٹھا ہے اس سے پوچھو، یہ بتائے گا تم کیا کر رہے۔ کوئی کیوں بتائے ہمیں، ہم اپنے مفتی سے پوچھیں نا، اور یہ مفتی وہ ہے جو بالکل صحیح فتویٰ دیتا ہے۔ او ہو، حقیقت ہے، آپ دیکھ لیں نا۔ اچھا بزرگان دین نے ایک طریقہ بتایا، جب آپ سونے کے لیے لیٹیں، آپ صبح سے دیکھیں فجر سے لے کر رات تک آپ نے کیا کیا، ایک پوری فلم آپ کے سامنے چل جائے گی۔ کتنی نمازیں آپ نے چھوڑیں، کتنا جھوٹ بولا، کتنی غیبت کی، اگر کسی کی دل آزاری کی یا کسی کا حق دبایا، جو بھی کچھ سب سامنے آ گیا۔ اب آپ عہد کر لیں کہ کل سے یہ غلط کام میں نہیں کروں گا۔ واہ واہ واہ، ایک ایک چیز آپ کم کرتے جائیں، آپ نیک سچے پکے مسلمان بن جائیں۔ یہ ہے اپنا محاسبہ، یعنی اپنے آپ کو پہلے آدمی پہچانے۔ تصوف کی اصطلاح ہے نا، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ اللہ اکبر، اللہ، تو ہم نے تو اپنے آپ کو ہی نہیں پہچانا۔ اچھا ہم کہتے ہیں نا، اچھا ایک اور بات ذرا سی، ہم کہتے ہیں یہ میرا ہاتھ ہے،
ٹھیک ہے نا, یہ میری ٹانگ ہے, یہ میرا چہرہ ہے, یہ میرا جسم ہے, میں کہاں ہوں؟ میں کہاں ہوں؟ یہ تو میرا ہے نا, میں کہاں ہوں؟ میں کہتا ہوں یہ پورا جسم میرا ہے, تو پھر میں کہاں ہوں؟ میں کہاں ہوں؟ یہی تو راز ہے. اب آپ کسی کا انتقال ہو, مثال کے طور پہ کسی کا نام سلیم ہے, اب جس کا نام سلیم ہے وہ ناراض نہ ہو بیچارہ, میں ایک مثال دے رہا ہوں. جنازہ جا رہا ہے, سلیم صاحب کا جنازہ جا رہا ہے. کہاں گئے سلیم صاحب؟ ان کا جنازہ. وہ کہاں گئے؟ وہ گئے اوپر. اس کا مطلب ہے اصل روح ہے, روح. یہ تو جسم ہمیں روح ہے تو جسم ہے. اب روح نکل گئی, آنکھ نے دیکھنا بند کر دیا, کان نے سننا بند کر دیا, زبان نے بولنا بند, یہ ساری چیزیں ہیں. تو اپنے آپ کو پہچانے آدمی کہ میں کیا ہوں, اور پھر اس کے بعد پھر وہ آگے چلے. اور اپنی, اچھا خیر وہ تو پھر گفتگو طویل ہو جائے گی, بس میں اسی طرف آؤں کہ اپنے احتساب کا سب سے اچھا طریقہ یہی ہے کہ رات میں آپ سونے کے لیے لیٹیں اور پورے دن کا جائزہ لے لیں, اور جو کچھ غلط کام ہے اس کو چھوڑ دیں, آئندہ نہ کرنے کا عہد کر لیں, آپ نیک متقی بن جائیں. اور جو مفتی آپ کے اندر ہے اس سے فتویٰ لے لیں, وہ بالکل صحیح فتویٰ دے گا, اس کے فتوے پہ جو بھی عمل کرے گا وہ کامیاب ہو جائے. لیکن ڈاکٹر صاحب ایسا بھی تو ہے, اب تو چونکہ وہ رہتا ہی ایسے ماحول میں ہے کہ اس کے جو اندر کے مفتی کی تربیت بھی اس ماحول میں ہو رہی ہے, تو پھر وہ ان چیزوں پر بھی اس کو ملامت اندر سے نہیں کر رہا ہوتا, وہ اتنا مطمئن کر دیتا ہے. تو ایسا جب مفتی کا حال ہو جائے اندر کا بھی, تو پھر کیا کتنا ضروری ہے کہ وہ اسلام کے تھوڑا سا قریب جا کر, یعنی اسلام کے پاس جا کر پوچھے تو صحیح کہ اب میرا دل کا مفتی بھی مجھے غلط جو نا گائیڈ کر رہا ہے. ایسی بھی تو صورت کبھی پیدا ہوتی ہوگی نا حضور؟ جی ہاں ہوتی ہے. دیکھیے یہ جو مفتی ہے نا دل کا, یہ 3 دفعہ آپ کو روکے گا. پہلی مرتبہ شدت سے روکتا ہے, نہیں کرو. اگر دھیان نہیں دیا تو دوسری مرتبہ ہلکا ہو گیا, تیسری مرتبہ بالکل, اور اس کے بعد وہ مردہ ہو جاتا. کیا بات کر دیا آپ نے ڈاکٹر صاحب, واہ. اگر پہلی مرتبہ میں آپ رک گئے تو پھر تو آپ کامیاب ہو گئے, دوسری مرتبہ میں بھی رک گئے تو چلے آپ بچ گئے, لیکن تیسری مرتبہ اگر اس کی بات پر توجہ نہ دی تو پھر وہ مردہ ہو جاتا ہے. پھر آدمی جائز ناجائز حلال حرام پھر تب وہ اس کی طرف لگ جاتا ہے. کمال, خوبصورت بات کر دی. تو اب اس میں پھر یہ ہے کہ آدمی نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرے. اگر وہ یہ دیکھتا ہے نا, جیسے آپ نے کہا کہ وہ بالکل مردہ ہو گیا, اس کو کوئی جواب ہی نہیں دے رہا یا غلط کام کی طرف راغب کر رہا ہے, پھر وہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرے تو دوبارہ سے پھر اس کا ضمیر جاگ جائے گا اور اس کے اعمال درست ہو جائیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب بعض لوگ شکوہ کرتے ہیں کہ وظائف پڑھے, ہم نے بہت پڑھے, حضرت نے جیسے بتائے تھے ویسے پڑھے, یعنی مختلف جو جہاں سے وظائف ملتے ہیں, بولا مگر کام نہیں ہو رہا, ہمارا معاملہ حل نہیں ہو رہا, اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس ایسے جو احباب اس طرح پریشان ہو رہے ہوتے ہیں ان کو کیا فرمائیں گے؟ جی ہاں, ایسے لوگ آتے ہیں, اکثر ہمارے پاس آتے ہیں. 40 دن ہو گئے, آپ نے بتایا کوئی فائدہ نہیں ہوا, ہم نے 80 دن پڑھ لیا پھر فائدہ نہیں ہوا. اب دیکھیں, اللہ کے کلام میں اثر نہ ہو یہ تو ناممکن ہے. خوبصورت بات, واہ ہے نا, واہ واہ. اس کے کلام میں تو اثر ہے, واہ واہ. ہمارے پڑھنے میں کوتاہی, ہماری غفلت. اب اس کی مثال میں آپ کو دوں جو بالکل یعنی سچی بات ہے. ایک صاحب آئے کہ جی قرب الہی کا وظیفہ آپ ہمیں کوئی بتا. کہا ٹھیک ہے, ہم نے بتا دیا, لیکن یہ پڑھنا ہے فجر سے پہلے تہجد کے وقت. کہا ٹھیک ہے میں پڑھوں گا. آپ اٹھ جائیں گے تہجد میں؟ جی بالکل اٹھ جائیں گے. اٹھ گئے, پڑھنا شروع کر دیا. 1 سال ہو گیا, جی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. اچھا, ہم نے کہا اچھا جائزہ لے کے بتائیں. پھر ان کے ساتھ کہیں جانا ہوا, ان کی بہت بڑی فیکٹری تھی, پتہ چلا کہ حضرت جو ہیں گالی کے بغیر بات نہیں کر رہے, اور وہ بھی غلط قسم کی. جھوٹ مسلسل زبان پر ہے, لوگوں کی غیبت ہے, نمازوں کا ترک کرنا عام ہے. اب آپ بتائیں وظیفہ کیسے اثر کرے؟ اس میں تو اثر ہے, لیکن آپ اپنا عمل درست کریں نا. تو پھر میں نے ان کو بتایا کہ مسئلہ یہ ہے, اللہ, آپ یہ چیزیں کم کر دیں, وظیفہ اثر کر دیں. کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب, کمال کمال. تو دونوں چیزیں, پرہیز بھی اور علاج بھی. واہ واہ. ڈاکٹر بتاتے ہیں نا کہ بھائی یہ دوا صبح, یہ دوپہر, یہ شام, یہ ساری چیزیں, لیکن کے ساتھ ٹھنڈے پانی کا پرہیز ہے, کھٹی چیزوں کا پرہیز ہے, آپ کی آواز خراب ہو جائے گی, یہ ساری چیزیں ہیں نا. تو میرے رب نے بھی بتایا کہ 5 میں ہمیں نمازیں دے دیں, یہ تمہاری دوا ہے, لیکن غیبت کا پرہیز ہے, چغلی کا پرہیز ہے, کسی کی دل آزاری کا پرہیز ہے, فحش گوئی کا پرہیز ہے, حرام کھانے کا پرہیز ہے. اب یہ پرہیز کر لو, دوا کھا لو, کامیاب ہو جاؤ. اس وجہ سے وظائف اثر نہیں کرتے. ورنہ کیسے آپ سوچیں نا, اللہ کے کلام میں اثر نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
صحیح تو جو لوگ یہ کہتے ہیں ان کو چاہیے پہلے اپنی اصلاح کر لیں، وہ دیکھ لیں کہ ہم کس طرح پڑھ رہے ہیں اور ہمارے اعمال کیا ہیں، وظیفہ 100% اثر کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب بہت دل سے شکریہ آپ کا. آپ نے بہت مختصر وقت میں کمال گفتگو فرمائی ہے اور خوبصورت وظائف عطا فرمائے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے.